السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین، سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، ذی النون یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس مبارک دعا کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ سے سمندر کی تاریکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو پریشانی سے، غم سے نجات دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، بالکل اسی طرح ہم اپنے بندوں کو، مومنین کو پریشانیوں سے، مشکلات سے نجات دلاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو تعداد کے حوالے سے پوچھا ہے کہ کسی عالم نے انہیں پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت 1000 دفعہ اس ذکر کو پڑھنے کو کہا ہے تو اس سے پریشانی دور ہوتی ہے۔ تو اس ذکر کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، سنن ترمذی میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دعوت ذی النون اذ دعا ربہ وہو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فإنہ لم يدع بها عبد مسلم الا استجاب اللہ لہ، کہ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اس ذکر کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا جو بھی بندہ مومن، جو بھی مسلمان کسی پریشانی کے وقت میں اس ذکر کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرمائے گا۔ تو یہ ذکر مطلوب ہے ہر مسلمان سے کہ وہ اس کو پڑھتا رہے، اس کو ورد کے طور پر صبح و شام کے اذکار میں چلتے پھرتے ہوئے اس کا جو نا کثرت سے ورد کرتا رہے، کیونکہ اس مبارک ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بھی ہیں، اللہ کی تقدیس، کبریائی بھی ہیں، اور اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار بھی ہے۔ اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، تعداد مطلوب نہیں، بلکہ جو کیفیت ہے، کوالٹی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہوتی ہے کہ بندہ کس بے کسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنی بے بسی اور محتاجی کا جب اللہ کے سامنے ذکر کرتا ہے، اپنی بے بسی اور بے کسی کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ذکر تعداد کے حوالے سے اس میں کہیں صحیح روایت موجود نہیں ہے، لیکن دعا کے طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے طور پر آپ کثرت سے اس کو پڑھتے رہے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا فضل اور کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ